نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی کے کاشتکار تھے اور ہمیں بھی اسی کاشتکاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ کاشتکار کبھی اپنی فصل کو نہیں بھولتا اور اپنے آپ کو فصل کے نام سے منسوب کرنا چاہتا ہے، اپنے نام سے فصل کو منسوب نہیں کرتا، کھیت کے نام سے خود کو منسوب کرتا ہے۔ تو رب العزت نے فرمایا کاشت کرنے والوں کو یہ بھلی لگتی ہے تاکہ کافر اس کو دیکھنے سے جلیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں سے کہ ان کو اجر عظیم عطا کرے گا، یعنی اس کاشتکاری کا اتنا بڑا اجر ہے۔ تو تربیت کا کام بنیادی طور پر کاشتکاری جیسا ہے۔ آپ نے کاشت کرنا ہے بیج کو تو پھر نگہبانی بھی کرنی ہے، اگا کے نہیں، اگا کے نہیں۔ حساب کتاب رکھتے ہیں کاشتکار؟ اگر بارش ہو جائے اور بیج جو ہے وہ اندر ہی کہیں سخت زمین کے دب جائے تو پھر کاشتکار کیا کرتا ہے؟ پھر زمین کو ہموار کرتا ہے، یعنی اس کو نرم کرتا ہے اور پھر نیا بیج بو دیتا ہے۔ یہ ہے کرنے والا کام۔ تو ایک ایک لمحے کے لیے دھیان رکھتا ہے۔ جیسے ایسی فصلیں جس پہ دشمن کیڑے زیادہ آ جاتے ہیں تو ان دشمن کیڑوں پہ سپرے بھی کرتا ہے۔ اچھا، فصل کو زیادہ خوراک چاہیے، اس کی مضبوطی کے لیے وہ کہیں کھادیں ڈالتا ہے، کہیں پانی دیتا ہے، سارے ہی کام کرتا ہے نا زمین کی قوت کو بڑھانے والے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے ایسی جگہ پہ وہ بوتا ہے فصل جہاں پہ سورج کی روشنی بھی آئے اور جہاں پہ تازہ ہوا بھی آئے۔ اب آپ دیکھیں کاشتکار کا رول کیا ہے، وہ کبھی سورج کے اور پودے کے درمیان حائل نہیں ہوتا۔ کوئی یہ بات سمجھائے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا روشنی ہے، وہ کیا قوت ہے جی؟ اچھا ہاں جی، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 حیثیتیں کہ بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنایا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سراج منیر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ تو اصل سورس سے جہاں سے روشنی مل رہی ہے اس سے کبھی کاٹنا نہیں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اہل علم کے ساتھ اور اساتذہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا تاکہ روشنی کا یہ تسلسل برقرار رہے، یہ تسلسل برقرار رکھنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیشہ لوگوں کو اپنی ذات کے گرد گھماتے رہتے ہیں۔ ماں اپنی ذات کے گرد گھمانا چاہتی ہے نا، کیا بچے اس کی ذات کے گرد گھومتے ہیں؟ پھر کبھی نہیں گھومتے۔ جتنا وہ گھمانا چاہتی ہے اتنا ہی زیادہ تکلیف کاٹتی ہے۔ چکور اداس ہے کہ رت بچھڑنے کی آئی، بچے خوش ہیں کہ اڑنا سیکھ لیا۔ یعنی بچے تو نئی فضاؤں کی تلاش میں رہتے ہیں نا۔ تو تربیت کا معاملہ جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا معاملہ ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا۔ تو اس کی حقیقت سمجھانے کے لیے پہلی مثال میں نے کیا دی ہے؟ کھجور کے درخت کی ہے، اصلھا ثابت۔ تو آپ کے ذہن میں سدا کھجور کا درخت رہے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں اتنا زیادہ رہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سب لوگوں سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی مثال کس چیز سے دی ہے، کس درخت سے دی ہے؟ کسی نے کہا اندرائن سے، کسی نے کہا فلاں درخت سے، فلاں سے، فلاں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے دل میں آیا وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن کہنے لگے بڑے لوگ بیٹھے ہیں،
बुजुर्ग साहबा बैठे हैं और मैं कहूंगा तो अच्छा नहीं। हजरत उमर को सारी जिंदगी इसका कलक रहा कि अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्यों नहीं रसूलुल्लाह को जवाब दिया, कि ये जवाब देना कितना ज्यादा जरूरी था। और हमें सही बुखारी में 20 से ज्यादा अहादीस इस बारे में मिलती हैं। हजरत उमर का तासुफ है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि एक दरख्त ऐसा है जिसकी मिसाल मुसलमान की मिसाल है, और वो खजूर का दरख्त है, और ये सोलहियत का दरख्त है। कि इस्लाम तरबियत करना चाहता ना, तो तरबियत करने का मकसद क्या है? सोले इंसान तैयार करना, सोलहियत के लिए सोले मुआशरा तैयार करना। मुआशरे का बेसिक यूनिट है खानदान, तो खानदान में ये जिम्मेदारी माँ और बाप दोनों अंजाम देते हैं, और मुआशरे में ये जिम्मेदारी हर फर्द की है कि वो जहां भी हो अपना रोल जरूर प्ले करे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की भी तौफीक दे और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बुनियादी तौर पर दिल के अंदर जो करने वाला काम है ना, कल्ब के अंदर, जैसे हम कहते हैं ना जिस्म, रूह और अक्ल, ये बुनियादी तौर पर इंसान के वजूद के हिस्से हैं। यानी इंसान जो है वो सिर्फ जिस्मानी वजूद नहीं रखता, रूहानी और अकली वजूद भी रखता। तो दरअसल इस्लाम ये चाहता है कि इंसान के कल्ब के अंदर ईमान का बीज बोया जाए, तकवा का बीज। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, ईसार और कुर्बानी का बीज। जब तक कोई इंसान ईसार नहीं सीखता, वो खुद गर्ज रहे, तो उसका ईमान और उसका तकवा वो नफा नहीं दे सकता। क्योंकि ईसार करने वाला अपने वक्त का ईसार करता है, कहीं माल का ईसार करता है, कहीं किसी और चीज का ईसार करता है, जिसका भी ईसार कर सके। कुर्बानी का जज्बा जरूरी। तो ये चीज माँ बाप ने सिखानी है, ये तरबियत करने वाले मुरब्बी ने सिखानी है, ईसार सिखाना है। देखें, एक है शेयर करना। शेयर करने का मतलब है कि जैसे मैं ले रहा हूं ऐसे आप भी ले लो, बराबरी का है। ईसार और कुर्बानी का मतलब यह है कि अल्लाह के कुर्ब के लिए अपना हिस्सा दे देना, ये ईसार है, ये कुर्बानी। तो बुनियादी तौर पर दिल के अंदर ये बीज बोने हैं। इस्लाम की नजर में अखलाकी ज़ाब्ते जो है ये कैद नहीं है। दुनिया में अखलाकी ज़ाब्तों को कैद समझा जाता है, इस वजह से दुनिया में लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया गया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया गया, और सारी दुनिया को मादर पितर आजाद तहजीब सिखा दी गई। इसके लिए सबका रुख अपने दिल और अपनी अक्ल की तरफ मोड़ दिया गया। जो तुम्हारा दिल कहता है वो कर लो, जो तुम्हारी अक्ल कहती है वो सही कहती होगी वो कर लो। ज़ाब्ते को कैद बना के दिखाया गया। इस्लाम ये कहता है अखलाकी ज़ाब्ता जो है वो दरअसल मीजान है, स्टैंडर्ड है, मयार है, कि कम से कम आपसे ये मतलूब है। तो वो मतलूबा मयार, वो मतलूबा मीजान जो है उसमें पूरा उतरना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से जिंदगी के हर मरहले पर जो तरबियत होती है वो इसी चीज को पेश नजर रखते हुए कि स्टैंडर्ड सामने रखें। क्या अल्लाह पाक ने हमारे सामने स्टैंडर्ड रखा है? क्या अखलाकी ज़ाब्तों को कोई मयार रखा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमारे लिए मयार है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए एक स्टैंडर्ड है। जैसे जिंदगी आपने गुजारी उनके पीछे हमने भी उसी तरह की जिंदगी गुजारनी है इंशाअल्लाह। इसी तरह फिर तरबियत का तरीकाकार है रूह, जिस्म और अक्ल की तरबियत का तरीकाकार। इस्लाम ने रूह की एक गायत, एक मकसद रखा है और उसका एक वसीला ठहराया है। गायत यानी मकसद यह है कि इंसान अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला से ऐसा जिंदा ताल्लुक कायम करे जिसका असर इंसानी नफ्स पर मुनाकिस हो। हर छोटे बड़े मामले में वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का तसव्वुर जहन में रखे। हम इस बारे में पढ़ रहे हैं ना, अस्माउ सिफात में भी, अकीदे में भी, कॉन्टेक्ट एट कंसेप्चुअल लेवल, तसव्वुराती रब्त कायम करें। अल्लाह ताला की जात से
اپنے تصور کا ربط قائم کرے. جس نے تربیت کرنی ہے نا, تو اس نے تصور کرنا سکھانا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. جیسے ایک بچے کو ماں یہ کہتی ہے, جب اللہ کی بات بتاتی ہے تو اس سے کہتی ہے اللہ اوپر ہے, اور آپ کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھیں اللہ کہاں ہے, اور کو کہے گا اللہ اوپر ہے. جانتے ہیں یہ کیا بات سکھائی ہوئی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. سادہ سے لفظوں میں کہ اللہ اوپر ہے, عرش پر مستوی ہے. کتنی سادگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک لونڈی کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا, سوال کیا تھا. آپ کے سامنے جب لائی گئی تو آپ نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے, تو اس نے کہا اللہ اوپر ہے. آپ نے کہا یہ تو مومنہ ہے, یہ تو ایمان والی ہے, الحمدللہ. تو پھر اس کے یعنی لونڈی کے مالک نے اسے آزاد کر دیا تھا, مومنہ عورت کو. حالانکہ اس کو زیادہ باتوں کا پتہ نہیں تھا, لیکن آپ نے جب پوچھا کہ میں کون ہوں, تو اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہی بات تو چاہیے, آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اس کے دل میں یہ بات بسی ہوئی تھی کہ اللہ اوپر ہے, سب سے اوپر, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہی بنیادی بات جو ہے انسان کے مومن ہونے کے لیے معیار ٹھہرائی گئی, الحمدللہ. تو اسلام کا مقصد یہ ہے, غایت یہ ہے, تربیت کی غایت یہ ہے کہ ہر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا زندہ تعلق قائم ہو جائے. وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک کانسیپٹ رکھتا ہو, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ کیسا ہے, اس کی صفات کا, اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. میں مثال کے طور پر ایک اور اگزامپل دوں گی آپ کے سامنے. جیسے عام طور پر مائیں یہ کرتی ہیں کہ بچے کو جب ریوارڈ دینا چاہتی ہیں تو اسے کہتی ہیں کہ اچھا جاؤ, آپ فلاں اچھا کام کرو گے تو آپ کے تکیے کے نیچے کوئی پری چاکلیٹ رکھ جائے گی. اچھا, اب وہ بچہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں کیا چیز قائم کرتا ہے؟ ما فوق الفطری مخلوق ہے جو اللہ نہیں ہے, وہ رزق دیتا ہے. ماں ایسے شرک سکھاتی ہیں نا, حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا, لیکن کنسپچولی اس بچے کو ماں شرک سکھاتی ہے. اللہ کی ہستی کے ساتھ جوڑنے کی بجائے کسی اور ہستی کا تعلق سکھاتی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے زندہ تعلق سکھانا دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات سکھانا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ علم دینا ہے وہ کیسا مہربان ہے, کتنی رحمت کرتا ہے, وہ کیسے ہمارے لیے غذا کا اہتمام کرتا ہے, کیسے پھل اگاتا ہے, کتنی دیر میں پھل تیار ہوتے ہیں پھر ہم تک پہنچتے ہیں, جو ہم چاہتے ہیں وہ ہماری ساری مانگیں پوری کرتا ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا. میں یہ دیکھتی ہوں پہلی مائیں پیدا کرنے پہ مجھے بہت سی ماؤں کی تکلیف دہ تربیت یاد آ گئی ہے کہ میں جب بچوں کے پاس جاتی ہوں تو میں ضرور پوچھتی ہوں آپ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اب اکثر بچے جواب دیتے ہیں ماما نے, کیونکہ ماں نے نہیں بتایا کہ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے. ہر ماں اپنے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتی ہے اور پھر منہ کی کھاتی ہے, کیونکہ رشتہ تو اس کے ساتھ بھی نہیں جڑتا. وہ اللہ کا رشتہ کاٹتی ہے, اللہ اس کا رشتہ کاٹ دیتا ہے. تو تربیت کی غایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا زندہ تعلق قائم ہو جائے کہ وہ بچہ ہو یا بڑا تصور میں اس کے ساتھ فلی کنیکٹڈ ہو جائے. ہر جگہ, ہر مقام پر, ہر لمحے وہ اس سے گائیڈ لائن لینے کے لیے تیار ہو جائے, اس سے دعا کر کے, اس سے امید باندھ کے, اس سے بات کر کے. یہ ایک زندہ تعلق ہے. جیسے لقمان حکیم نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی نا, نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنیا, اے میرے چھوٹے بیٹے, ان تک مثقال حبۃ من خردل, اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ. اب آپ دیکھیں ماؤں کے لیے کتنی آسانی ہے کہ چھوٹا سا ذرہ دکھائیں کہ بیٹا اسے چھپا دو. آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا نا. اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے.
اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپتا. آپ کہیں جا کے چھپا دو. کتنا پیارا ایکسپیریمنٹ ہے. بچے چھپا چھپا کے تھک جائیں, کہیں چھپا دو جدھر آپ کا دل چاہتا ہے. یہاں بھی اللہ نے دیکھ لیا, یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا. اللہ دیکھتا ہے. اللہ کے بصیر ہونے کا کانسیپٹ نہیں سکھا سکتے, اللہ کے سمیع ہونے کا کانسیپٹ نہیں سکھا سکتے. سکھا سکتے ہیں. ہزاروں مواقع ماں کی زندگی میں, باپ کی زندگی میں ہوتے ہیں جہاں وہ انہیں بتا سکتے ہیں کہ دیکھو آپ اللہ کو پکارو, اللہ سے دعا کرو گے, اللہ تعالیٰ سنے گا اور آپ کی دعا قبول کر لے گا. تو کیا جب بچہ ایکسپیرینس کرے گا کہ میری دعا قبول ہو گئی تو اس کے دل کے اندر یقین نہیں اترے گا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے, وہ میری سنتا ہے, وہ مجھے دیکھتا ہے. اور یہ دیکھنے کا تصور ایسا ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کے دل میں باندھنے کی کوشش کی تھی کہ اگر کسی چٹان کے نیچے ہو کوئی ذرہ, آسمانوں میں ہو یا زمین میں, اللہ اسے لے آئے گا. یہ تربیت کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کا تعلق کہیں بھی اللہ سے نہیں چھپ سکتے. کیا ایک بچہ خالص مسلمان بن سکتا ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ تم اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے؟ اس کی تنہائیاں مسلمان ہو سکتی ہیں, جی اسی سے مسلمان ہوں گی انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیے کہ تربیت کا جو وسیلہ ہے, آپ دیکھیے غائب تو یہ کہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ایک بچہ تصور باندھ سکے اپنے رب سے, اپنے رب کا تصور باندھ سکے اور اس تصور کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کر سکے, یعنی اس کے بارے میں رائٹ ڈیسیژن کر سکے. کیا کوئی بچہ دوسرے کی چیز لیتے ہوئے سوچے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر اس کو پریکٹس کروائی جائے بہت سچا مسلمان بن جاتا ہے بچہ الحمدللہ, کیونکہ پھر اس کے دل میں نفاق نہیں آتا نا, اس کے دل کے اندر کچھ اور ظاہر میں کچھ اور نہیں ہوتا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جیسے اس کا وسیلہ کیا ہے, یعنی اس کا ذریعہ کیا ہے. تو اس کا ذریعہ بنیادی طور پر ایک ہی ہے, دل کے تاروں کو چھیڑا جائے, ان میں حرکت پیدا کی جائے. دل کے اندر جب ارتعاش پیدا ہوتا ہے نا, دل کے اندر جب لہریں پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کائنات کی نشانیوں کو دکھا کر. سورج, چاند, ستارے, جتنی مخلوقات ہیں, پودے, جانور, پھل, پھول, ایک ایک چیز. اور اب تو اتنی آسانی ہو گئی, کتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق سکھایا جا سکتا. جو چیز پکڑے, کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے متعلق نہیں ہے. اور بچے کے دل میں جب ماں اپنے بہن بھائیوں کی محبت بوتی ہے اور اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی محبت بوتی ہے تو بچے اس محبت کو سیکھ جاتے ہیں. کیوں بچے ننیال کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں؟ ماؤں کے اثر کی وجہ سے. چندا ماموں دور کے, تو چندا ماموں جو ہے نا, کبھی جو ماں ہے نا وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ چاند سے تشبیہ دے کے اپنے بچے کے دل میں ماموں کو بٹھا دیتی ہے, اللہ کو نہیں بٹھاتی. تو اس کو طریقہ آتا ہے بٹھانے کا, لیکن جس کسی کے بارے میں وہ چاہے گی, ارادہ کرے گی, اللہ سے مدد مانگے گی, اس کی محبت دل میں پیدا کر دے گی الحمدللہ. تو اصل مقصد یہ ہے کہ بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور رجوع اللہ کا جذبہ پیدا ہو, یعنی ہر معاملے میں اللہ کی طرف پھرنا, اللہ سے مانگنا, معافی یا دعا, استغفار یا دعا اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ کی طرف رجوع کرنا جو سیکھ جائے, سمجھ لیں اس کے دل کے تار چھڑ گئے, ان تاروں میں حرکت پیدا ہو گئی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اور اسلام نے تربیت کے لیے دل کے رخ کو کس طرح سے موڑنے کی کوشش کی ہے. کچھ امور کی طرف متوجہ کیا ہے, جن میں سے پہلا یہ ہے کہ انسان کائنات پر غور و فکر کرے, اور جب کائنات پر غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی قوت کا تصور کرے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے.
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ा बरकत वाला है जिसके हाथ में बादशाहत है। अल्लाह चांद का भी रब है, सूरज का भी रब है। दुआओं से आप नहीं सीखते? सीखते हैं। जैसे चांद निकलने की दुआ में आप कहते हैं ना, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमान। आप बच्चों को सुनेंगे ना सिखा के, तो आपका अपना दिल सरशार हो जाएगा खुशी से। वस्सलामती वल इस्लाम, अल्लाह इस चांद को हमारे ऊपर अमन और ईमान से निकालना, सलामती और इस्लाम के साथ। ए चांद, तेरा रब भी अल्लाह है और मेरा रब भी अल्लाह है। रब्बी व रब्बुकल्लाह। ए चांद, तेरा रब भी अल्लाह है और मेरा रब भी अल्लाह। बच्चों को ये बात कितनी प्यारी लगती है। चांद का रब कौन है और आपका रब कौन है? चांद का भी वही रब है जो मेरा रब है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जब ताल्लुक बिल्लाह सिखाएंगे ना, अल्लाह की मोहब्बत, तो इंशाअल्लाह ताला खुद भी आपकी मोहब्बत में इजाफा होगा। जब आप दिल के तार छेड़ेंगे तो आपके ज्यादा छेड़ेंगे। जब आप इंशाअल्लाह दिल के अंदर अल्लाह की कुव्वत और अल्लाह की ताकत को बसाने के लिए कोशिश करेंगे, तो आपके दिल में इसका तसव्वुर और ज्यादा गहरा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह की कुदरत का तसव्वुर करके तस्बीह और तहमीद सिखाएं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि यही वो चीज है जो अल्लाह ताला की जात के साथ कनेक्टेड रखती है। हर खूबसूरत, अजीब और ऐसी चीज को देखकर जहां इंसान हैरत ज़दा रह जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर बच्चे को सिखाना है तो रूहानी तौर पर भी सुभान अल्लाह सिखाइए और अल्हम्दुलिल्लाह सिखाइए। इसी तरह इस्लाम तरबियत के जिन उसूलों की तरफ मुतवज्जो करता है, इनमें से दूसरी चीज, दूसरी बड़ी अहम, देखिए पहला काम जो है कायनात पर गौर फिक्र करके अल्लाह की कुदरत और कुव्वत का अंदाजा लगाना और सिखाना है, और इसके साथ तस्बीह और तहमीद यानी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज जो है वो अल्लाह के इल्म के बारे में, अल्लाह ताला कितना इल्म रखता है, ये सीखना और सिखाना जरूरी है। तरबियत के अमल में बेहद इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज कि अल्लाह को सब खबर है, अल्लाह सब कुछ जानता है। आप देखिए, आप कहीं बच्चे के साथ बाहर जाते हैं और आप उसे दरख्तों के पत्ते दिखाते हैं, जैसे पतझड़ का मौसम हो और पत्तों के ढेर लग जाते हैं, कि इन पत्तों को गिन कर बताएं कितने पत्ते हैं। गिन 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 के लोग थक जाएं तो उन्हें बताएं हम गिन नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने सब गिने हुए हैं, उसको सब पता है। कोई पत्ता ऐसा नहीं जो उसने ना पैदा किया हो, कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो। सिखाने के लिए हजारों तरीके, लेकिन असल बात जो है उसूली तौर पर जान लें अल्लाह की कुदरत और कुव्वत, ताकि हकीकी मानों में सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख सकें। और दूसरी चीज है अल्लाह के इल्म के बारे में उनका तसव्वुर कायम करना, जो यकीन तक चला जाए, यकीन पैदा करना कि हर छोटी बड़ी चीज का अल्लाह ताला को इल्म है, फिर उससे एहसासात की तरफ लेके आए, रुझानात की तरफ। जो आप सोचोगे, जो आपका दिल चाहेगा, अल्लाह को सब मालूम है। आपके दिल में बात बाद में आएगी, अल्लाह ताला को पहले पता चल जाएगी। आप तजर्बे के जरिए से ये चीजें सिखाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत उम्दा तरीके से सीखेंगे, क्योंकि इन एहसासात के साथ कि अल्लाह ताला हर चीज से बाखबर है, अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है, इन एहसासात के साथ बच्चा अल्लाह की जात के साथ जुड़ जाता है और बड़ा भी, जिसकी आप तरबियत करेंगे इंशाल्लाह। तीसरी चीज, दिल में अल्लाह का तकवा और खुशू पैदा करना है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। तकवा की बात आप समझते हो आप, और दूसरी चीज है खुशू, यानी अल्लाह के आगे झुकना और बिछना। अल्लाह के खौफ के बगैर खुशू नहीं आता। तो दिल की दुनिया को दुनिया के मालो मता से बेरगबती सिखाना, यानी जरूरत की चीजें ले लो, हर चीज के ऊपर आपका दिल नहीं ललचाना चाहिए। और
ابتدائی زندگی میں جب تربیت ہو جاتی ہے تو بچے کو ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں رہ جاتا. اسی طرح سے جب بچے کو آپ اللہ کے علم کا شعور دیں گے تو اس کی وجہ سے اس کے احساس اور شعور میں تیزی آئے گی اور دل اللہ کی یاد اس کی اطاعت کی جانب مائل ہوگا. پھر اللہ کی یاد کے لیے او اللہ کو یاد کریں, او اللہ کی باتیں کریں. یہ فکرے جو ہیں بچوں کے دل کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ وہ ایسی یادیں